السلام علیکم. خوفناک سچ میں حاضر. پاکستان میں صورتحال بہت ہی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے. غدار کا کھیل بڑے زوروں پر جاری و ساری ہے. دراصل پاکستانی سارے سیاستدان میں بتاتا چلوں کچھ اس طرح کے ہیں جن کی یہ گھٹی میں رہا ہے کہ یا تو ہمیں یہ کھلونا دیا جائے کھیلنے کے لیے، نہیں تو ہم کھلونا توڑ دیں گے. ولی خان کو دیکھیں، ولی خان نے پاکستان کو نہیں ایکسیپٹ کیا تھا. 48 میں نے آپ کو بتایا کہ قیوم خان کے تھرو محمد علی جناح کی انٹرونشن قیوم خان کے تھرو ہوئی تو فرنٹیئر لیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں فرنٹیئر نہ ہی پاکستان کا حصہ ہوتا تو بہت اچھا تھا. سملرلی آپ دیکھیں، میں آج کل ٹویٹ میں اسماعیل گل علیہ بڑی کشمیر کے یہ جو وزیر اعظم پہ پاکستانی حصے والے کشمیر پہ غداری کا کیس بنا ہے، اس پہ آہو بقا میں ہے کہ یہ کشمیر کی آزادی کے خلاف ہے اور سوورینٹی کے خلاف ہے. ورڈ سوورینٹی گل علیہ نے یوز کیا. سوورینٹی کشمیر ہندوؤں کے پاس یا انڈیا کے پاس گیا کیسے؟ نان سوورن کارپوریٹ اینٹی ایسٹ انڈیا کمپنی کالڈ ایسٹ انڈیا کمپنی 1846 میں امرتسر کی ٹریٹی کے تھرو 7 ملین نانک شاہی روپی پہ اسے ڈوگرا کے حوالے کیا گیا. اندازہ لگائیں، وہی بات، نہ کھلونا ہمیں کھیلنے کے لیے دیں، نہیں تو ہم کھلونا توڑ دیں گے. آپ کن آزادیوں کی بات کرتے ہیں؟ کس انسانیت کی بات کرتے ہیں؟ میں کل کسی کو کہہ رہا تھا کہ انسان فری بورن ہوا تھا اور اس نے سوشل کانٹریکٹس میں مجبوری سے انٹری ان قوانین، ان ضابطوں، اخلاقی ہوں یا آئینی ہو، اس لیے دی تاکہ کسی قسم کا ڈسپلن رہے، امن و امان رہے. جیسے ٹرمپ بار بار لا اینڈ آرڈر اپنی ٹویٹس میں صرف لا اینڈ آرڈر لکھتا ہے، فرسٹ کلاس. اس کو لچ تلا ڈیموکریٹس، لبرلز نے آ کے، تقلیدیوں نے آ کے، ایرسٹوٹل اور پلیٹو نے کہا اس طرح کی گریک سٹی سٹیٹس ہوں گی، کارل مارکس نے کہا اس طرح کا نظام ہوگا، جان سٹوارٹ مل نے کہا یہ مطلب ہے آن لبرٹی کا. ویئر ایز ہمارا سب کا لبرٹی کا اپنا مطلب تھا، ہونا چاہیے تھا. ہمارا تھاٹ شوڈ ہیو بین انڈیپینڈنٹ. جیسے کہ خلیل جبران کا مجھے ایک بہت اچھا کال لگتا ہے کہ آپ بچے کی باڈی تو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کا سول نہیں کنٹرول کر سکتے. یو سی. اور اس نے کہا کہ باڈی کے لیے تو ہوم پرووائڈ کیا جا سکتا ہے، سول کے لیے وہ نہیں ہے. اوکے، آپ بچے کا تھاٹ نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں. وہی سقراط والی بات جو سقراط نے کہا تھا، سوچئے. یہ نہیں کہا تھا کیا سوچئے، وہ تو پلیٹو اور ایرسٹوٹل نے پٹا بٹایا. اسی طرح خلیل جبران نے کہا تھا کہ سوچ پہ کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی، لیکن یہ لبرلز، ڈیموکریٹس، انہوں نے کہا جی اس طرح سوچا جائے گا، اور انہوں نے اس سے پیسے کمانے تھے، کیونکہ جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، ڈسپلن ہیں، وہ بنیادی طور پہ جسٹس اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تھا، جو کہ ہونا چاہیے تھا اگر کٹھے رہنا تھا اور ایک یہ زمینوں کے پیچھے، گھروں کے پیچھے، ان کے پیچھے دوڑنا تھا، سلطنتوں کے پیچھے دوڑنا تھا. ٹھیک ہے جی، بہت ہی سادہ سا سسٹم ہے. کل میں ایک آڈیو قاسم تیلی جو کہ اون نہیں کرتا ہے، KCCI کراچی چیمبر بھی اس آڈیو کو اون نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کی کچھ باتیں بہت اچھی ہیں. اس نے سیاست دانوں کو بہت رگیدا اور کہا آپ ان کو اگر دوبارہ لائیں گے تو پھر ہم ساری انویسٹمنٹ پاکستان سے اٹھا کے لے جائیں گے. ویری گڈ، ویری فائن. لک ایٹ سنگاپور. سنگاپور میں کون سی سیاست ہے؟ دبئی میں کون سی سیاست ہے؟ ٹھیک ہے جی، کاروباریوں کو تو نہ کوئی مذہب سے لگاؤ ہے، نہ سیاست سے لگاؤ ہے. دبئی نے تو کہا اسرائیل ہمارا ماما، چاچا، ابا، سب کچھ.
بتائیں کہاں ٹھپے لگانے ہیں؟ پاؤں سے بھی ٹھپے لگائے انہوں نے، ٹھیک ہے نا جی. آپ ایک طرف مریں. آپ کو پیسہ چاہیے، مذہب چاہیے، کیا چیز چاہیے؟ مجھے تو بڑی زیادہ حیرانگی ہوتی ہے جب میں لوگوں کو اس طرح فساد، دنگے، استحصال، کنٹرول میں دیکھتا ہوں. بہت ہی عجیب قسم کا معاملہ ہے. مطلب میں نے جیسے کل نواز شریف کا بتایا تھا، مجھے کوئی سیاستدان دکھا دیں جس نے فوج کی بیساکھیاں نہ استعمال کی ہوں، اور پھر یہ غداری، فوج، پنگا تھنگا. ہاں میں یہ مانتا ہوں، اور میری کچھ تب بھی بات چیت اسٹیبلشمنٹ میں ہوتی تھی تو میں کہتا ہوتا تھا رحیل شریف نے یہ بہت بڑی غلطی کی کہ جب دھرنا ہوا، خواہ ظہیر الاسلام نے کروایا، جس نے بھی کروایا، جو بھی اس کے پیچھے تھا، طاہر القادری کا اور عمران خان کا، تب ایک کلین الیکشنز کروانے چاہیے تھے. اور مجھے پتہ ہے عمران خان نے وہ الیکشن جیت جانے تھے، اسٹریٹ اوے جیت جانے تھے، ٹھیک ہے نا جی. وہ کرائے نہیں گئے، لولا پوپا کیا گیا، کور کیا گیا، ڈیل کی گئی نواز شریف سے، کچھ دو کچھ لو، ٹھیک ہے. اپنی بھی وہ برقرار رکھی. کیانی نے تو اپنی ایکسٹینشن لے کے پورا پٹھا بٹھا دیا سیاست کا، ٹھیک ہے نا. یہ سارے لیڈر، اس نے ٹھیک، وہ ویدر قاسم تیلی تھا یا جو بھی تھا، اس نے ٹھیک کہا کبھی آپ ان کو مٹھائی کا ڈبہ دیتے ہیں، تو کبھی آپ ہونڈا 50 والے کو اٹھا کے ہمارے سر پہ بٹھا دیتے ہیں اور بوری بند لاشیں وہ دیتا ہے. کون سی آئیڈیالوجی بابا؟ اب دیکھیں پاکستان میں چیزیں بہت کلیئر ہو گئی ہیں. یا تو پاکستان میں ہر محلے میں ایک صوبہ بنا دیا جائے، ٹھیک ہے جی، سب کے پیٹ کے درد پورے کر دیے جائے، سرائکی، پوٹھہاری، ٹھیک ہے جی. بلوچستان لبریشن کے 3 فیکشنز ہیں، کچھ ہزارہ والوں پہ، کوئی پختونوں پہ، کوئی بلوچوں پہ، ٹھیک ہے. اسی طرح فاٹا کے کوئی 100 کر دیں، ٹھیک ہے. ان سب کو کہیں جی مریں، ایک ایک آپ محلہ لے کے، ٹھیک ہے. ریمانڈ کی ٹائپ اپنا لیڈر رکھ لیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کیا مسئلہ ہے. یا پھر آپ کو واپس جانا ہوگا چین، روس، اور اب جو ٹرمپ کر رہا ہے امریکہ میں، ویری ویری اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹس. آپ کو دوبارہ سینٹرل گورنمنٹس کے ساتھ اپنے عمرانی معاہدے ری وزٹ کرنے ہوں گے. ان کے سوا بالکل کوئی چارہ نہیں ہے. ان سب سیاستدانوں کو پیک اپ کرانا ہوگا. ان بدماشوں کے پیٹ کاٹ کے، انکلوڈنگ عمران خان، پیسے نکلوانے ہیں، ٹھیک ہے. بیسٹ وے فارورڈ میرے نزدیک فار پاکستان رائٹ ناؤ از military to take over Pakistan, preferably not Bajwa and General Faiz Hamid. Next Bajwa کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے، he should take over. Form a technocrats government, experts. 2 ہی اس کے صرف منشور ہوں، ایک اکاؤنٹیبلٹی، دوسرا اکنامک ویل بینگ پرووائڈ کی جائے، اور تیسرا آف کورس جسٹس سسٹم کو اچھا کیا جائے. سارے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ججز پیک اپ کروا دیے جائے، کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کر دیا جائے، ٹھیک ہے. نیا سوشل کانٹریکٹ کیا جائے. جو ججز حدیبیہ وغیرہ $14 ملین کے جنہوں نے ٹیکے لگائے ہیں، کوئی ٹرائلز کی ضرورت نہیں، ان کو فارغ گھر بھجوا دیں ان کو، ٹھیک ہے جی. بہت آسان فارمولا. ٹیکنوکریٹس کو لایا جائے جس طرح بنگلہ دیش میں تھے. اس سسٹم کو اوورسی ملٹری کرے. جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سوڈان میں بڑی شدید گڑبڑ ہوئی تھی، اور جب بشیر کو نکالا گیا تو بہت شور پڑا اور بڑی ایک پاپولر موومنٹ ابھری. تو ایک انٹرم کونسل بنی. انٹرم کونسل میں جناب صاحب ملٹری بھی شامل ہو گئی، ملٹری کے کچھ جرنیل. ریولوشنریز نے کوئی 20 دن یا 2-3 مہینے شور ڈالا کہ اس میں کوئی ملٹری کا بندہ نہیں ہوگا. نہیں چل سکی ان کی. یس، ملٹریز یونٹی کنٹرول کر رہی ہیں، ٹھیک ہے جی. کنٹری کی یونٹی ملٹریز کنٹرول کر رہی ہے. میں نے کہا ہے یا آپ ہر محلے میں صوبہ بنا دیں، لیٹس گیٹ آف فرام دا ملٹری، اوکے. یا آپ اگر یونٹی چاہتے ہیں تو ایک ملٹری کا سسٹم ہے،
تو پھر آپ اسے ٹیکنوکریٹس لائیں. ٹھیک ہے جی, ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ پاکستان میں لائیں. 3 ایجنڈے ہوں: اکاؤنٹیبلٹی, ٹھیک ہے جی, رuthless اکاؤنٹیبلٹی. اکنامک بھی بہت ایزی ہے, فوراً کرنسی چینج کر دی جائے. یہ جو بیٹوں کے نیچے پیسے ہیں, وہ جو بلوچی کہہ رہا تھا نا پنجابیوں کو ہم موتوں کے گھاٹ اتاریں گے چوکوں میں, تو وہ جو ہوم سیکرٹری کے بیڈ کے نیچے سے کروڑوں روپیہ نکلا تھا, وہ ہوم سیکرٹری پنجابی نہیں تھا. ایک دفعہ پھر گوگل کر کے آپ سارے دیکھ لیں ویدر وہ بلوچی تھا یا پنجابی تھا. ٹھیک ہے نا جی. کہا لیا ان امیروں نے, اس رولنگ ایلیٹ نے. رولنگ ایلیٹ اشرافیہ, اس کا کوئی مذہب نہیں ہے, اس کا کوئی مسلک نہیں ہے, اس کا کوئی صوبہ نہیں ہے. وہ صرف اور صرف لوٹ کھسوٹ اور پیسہ بنانے میں ملوث ہے. ٹھیک ہے جی. تیسرا, ایک بہترین جسٹس سسٹم لایا جائے جس میں کوئی کرپشن وغیرہ کے لیے پھانسیاں لگائی جائیں. پاکستانی اتنی ڈرپوک قوم ہے, میں کسی کو بتا رہا تھا کہ اگر فرض کریں کہا جائے کہ اس چوک کے آگے آپ جائیں گے تو وہاں ایک بندہ پھانسیاں لگا رہا ہے. اچھا, چاہے وہ نہیں لگا رہا ہے, کوئی نہیں جائے گا, وہ کوئی 100 سال اس طرف کو نہیں گھسے گا. ان کو 1-2 کو پھانسیاں لگائیں. آپ دیکھیں حنیف عباسی وغیرہ باہر پھر رہا ہے. آپ کو اپنے کورٹ سسٹم پہ شرم آنی چاہیے. فیڈرین کیس میں خوشنود لشاری, ایک سینئر بیوروکریٹ گریڈ 22 کا جو سیکرٹری ہیلتھ تھا, وہ لندن فرار ہو گیا. ٹھیک ہے نا, تاکہ ایویڈنس ہی غائب ہو جائے. جیسے کہ اسحاق ڈار نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ, اور جب اس پہ پھر پریشر پڑا تو وہ پرائم منسٹر کے طیارے میں باہر چلا گیا ایز اے سرونگ فائنانس منسٹر. دنیا میں جو آنے والے حالات ہیں وہ اسٹرانگ, ویری اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹس اور کلینزینس. یہ جمہوریت شموریت ختم. یہ ممی ڈیڈی لبرل, یہ پٹاخے پٹوخے بند, اخباریں بند. ٹرمپ کے خلاف اخباروں نے ٹل کا زور لگا دیا. سی این این کل سے بھی لگا ہوا ہے. سی این این نے کو 10 دفعہ ٹرمپ کو مار دیا تھا. ٹھیک ہے نا جی. وہ کل والٹر ریڈ ہاسپٹل سے ریلیز ہو گیا. میگا میک امریکہ گریٹ اگین. میگا اس کا میگا. میرے ارد گرد گھر شاید ہی کہ وہ ایسا ہو جس پہ امریکن فلیگ فلائی نہیں کر رہے ہیں. آپ تو پیٹریوٹک ہی نہیں ہیں پاکستان کے ساتھ. دیکھیں نا آپ الطاف کی ویلاگ دیکھیں. ہم کہیں گے پنجابی گیٹ اٹ, ہم کہیں گے پٹھان گیٹ اٹ. اچھا, آپ مری کا دیکھیں, امریکہ پلیز کم ان. وہ فضل الرحمان گانڈو کہہ رہا ہے, لونڈے باز, وہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو تو بہت برا حشر کیا طالبان نے. وہ ایک طرف تو مرو یار, ایک طرف مرو. فضل الرحمان کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو تو ہم نے چک کے باہر مارا طالبان نے افغانستان. تم کہہ رہے امریکہ پلیز کم ان, پلیز ٹیک بلوچستان فرام پنجابی بوائز. یہ بہت بڑا گند رولنگ اشرافیہ کا ہے. اس میں کوئی بلوچ, سندھی, پنجابی, مسلمان, کرسچن کا معاملہ نہیں ہے. جیسے میں نے کل کہا تھا کہ آسیہ اسٹل وانٹس ٹو بی ان پاکستان. یہ روٹس کی بات ہے. وہ عاشر رسائی ادھر جا کے کینیڈا سے بکواس کرتا پھر رہا ہے. وہ بشیر میمن جو اے ایس پی یو ٹی تھا, جب میں اے سی یو ٹی حیدرآباد میں تھا, چھوٹی چھوٹی چوریاں ایز اے ایس پی یو ٹی کرتا ہوتا تھا. زرداری وغیرہ کے جب انہوں نے کوئی انعام کرام نہیں دیے تو فواد حسن فواد کی گود میں بیٹھ گیا تھا, اچھی پوسٹنگیں لیں. ٹھیک ہے نا جی, پی ایم ایل این سے. پھر آج مطیع اللہ جان کو کہتے ہیں مجھے کہا گیا کہ یہ کیس بنایا جائے, پنکی پیرنی کے مخالف کو دہشت گردی پہ کیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں کہ میں نے ایسا بالکل نہیں ہونے دیا, اور یہ ہے بات اصلی جان سی ہے. تو بڑا سادہ سا بات ہے. اب ہمیں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہمارے پاس چارہ ہے. ویری اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹس. اوکے, Army should oversee that military, since is guaranteeing Pakistan's unity, should oversee that system, and there should be technocrats government with 3 goals. 1, accountability.
اربوں روپیہ نکلے گا، اربوں ڈالر نکلے گا. آپ مجھے لگائیں، ویری سمپل. اقبال جعفری کو لگائیں. سیکنڈ، اوور آل کریں اکانومی کا پورا، کرنسی چینج کر دیں. ان کے بستروں کے نیچے سے دیکھیں، او جی نواز شریف نے ایٹم بم بنایا تھا، نواز شریف نے جی ایٹم بم بنایا تھا اور اس نے کلنٹن کی ٹھس کر دی تھی. 99 ویری نیکسٹ ایئر کلنٹن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ پاگل ویسٹ کوٹ پہن کے گرمیوں میں میرے پاس آ گیا. اس دن چھٹی تھی، کہتا ہے وہ ہمارا وہ فیڈریشن ڈے تھا، اور کہتا ہے پھر میں اسے اپنے چیمبر میں ملا تھا اس کتے کا. یہ ان کے کمینوں کے حالت ہے، بکواس کرتا پھر رہا ہے. اگر مشرف نے بغیر اس کے پوچھے کیا تھا، بہت اچھا کیا تھا، بڑی دلیری دکھائی تھی اس نے. چین بھی ایسے ہی کر رہا ہے جناب. جب آپ کے پاس پاور ہو ایسے نہیں ہوتا ہے یو لڑ سا جا کے ادھر معافیاں مانگتا ہے. کلنٹن کو ٹبی کرا دی، ٹھیک ہے جی، اور پھر کمایا ایٹم بم. وہ ایکسپلوژن سے سب سے زیادہ نواز شریف وغیرہ نے کمایا، جو انہوں نے فریز کی، ڈالر فریزنگ پہ پیسے نکلوائے جائیں ان حرام زادوں سے. تو یہ ہے سارے معاملات. اب پاکستان کا اس کے سوا کوئی حل نہیں. انشاءاللہ میں بہت ہوپفل ہوں یہی ہوگا. کسی بھی ملک کا آنے والے دنوں میں 1 انچ بھی الگ نہیں ہوگا. مارک مائی ورڈز، 1 انچ بھی الگ نہیں ہوگا. بندے آپس میں لڑتے مرتے رہیں، بے شک اگر آپ یونٹی نہیں لا سکتے ہیں، اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے